بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث قدسی کے مطابق ارشاد باری تعالیٰ ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسے کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے، اور جس وقت وہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے، ہر چیز کے لیے اس سے امید لگائی جائے، بلکہ جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے بندوں کو دعا مانگنے کی ترغیب بھی دلاتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے کہہ دیا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دعا کے آداب میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلے الحمدللہ رب العالمین سے ابتدا کریں، یعنی پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد جو دعا کرنا چاہیں کریں، اور دعا کے اختتام پر پہلے وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، پھر والحمدللہ رب العالمین کہیں، یعنی دعا کی ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کریں اور ختم والحمدللہ رب العالمین پر کریں۔ اللہ سے دعا مانگنے کا دین میں بہت بلند مقام ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ دعا ہی عبادت ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق دعا عبادت ہے، لہٰذا دعا کے لیے اخلاص شرط ہے۔ اسی طرح دعا کا یہ تقاضا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا واسطہ دے کر اس پاک پروردگار سے مانگا جائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی کے واسطے سے اللہ کو پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں سے متعلق الحاد کا شکار ہیں۔ دعا کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی شان حمد و ثنا بیان کی جائے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی، پھر اسی دوران دعا کرتے ہوئے کہا، یا اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھ پر رحم فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے نمازی، تم نے جلد بازی سے کام لیا۔ جب تم نماز میں تشہد کے لیے بیٹھو تو پہلے اللہ کی شان کے مطابق حمد و ثنا بیان کرو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر اللہ سے مانگو۔ دعا کے آداب۔ دعا کا تقاضا اور ادب یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت بندہ پاک صاف ہو کر اور قبلہ رو دو زانو بیٹھ کر عاجزی کے ساتھ دعا مانگے۔ اہم چیز کی دعا سے پہلے کوئی نیک عمل مثلا صدقہ وغیرہ کرے، اور دعا میں اس کا اس طرح ذکر کرے کہ ہے اللہ، میں نے محض تیری رضا کے لیے فلاں نیک عمل کیا ہے، تو اس کی برکت سے میری دعا قبول فرما۔ دعا کی ابتدا و انتہا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے کرے۔ دعا ہمیشہ اخلاق کے ساتھ مانگے، یعنی دل میں یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصد و مدعا پورا نہیں کر سکتا۔ دعا مانگتے وقت دونوں ہاتھوں کو منڈ تک اٹھانا بھی مستحب ہے۔ ان آداب کی رعایت کے ساتھ دعا کی جائے تو قبولیت کی زیادہ امید رہتی ہے۔ واضح ہے کہ کھانے پینے، پہننے اور کمانے میں حرام سے بچنے کا بھی قبولیت دعا میں بڑا دخل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حرام کھانے والے، حرام پہننے والے اور حرام مال پر پرورش پانے والے کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ حرام سے مکمل طور پر اعتراض کرے۔ دعا کرنے والا شخص توحید ربوبیت، الوہیت اور توحید اسماء و صفات میں و صلاحیت الہی کا قائل ہو۔ اس کا دل عقیدہ توحید سے سرشار ہونا چاہیے، کیونکہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط ہے کہ انسان اپنے رب کا مکمل فرما بردار ہو۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اور جس وقت میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو میں قریب ہوں، ہر دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ دعا کرے پس وہ میرے احکامات کی تعمیل کرے اور مجھ پر اعتماد رکھے تاکہ وہ رہنمائی پائیں۔ صدق دل سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بندے کی دعا قبول کرتا ہے، لہٰذا دعا کے آداب و شرائط کے ساتھ جو دعا کی جائے اس کی قبولیت کی پوری امید رکھنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہے۔ دوستو، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اچھے طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ دوسرے دوستوں تک بھی پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔